الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، ان کے سامنے بات کو رکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حسد کیا ہے؟ یعنی جب حسد کے بارے میں، بغض کے بارے میں، غیبت کے بارے میں، چغلخوری کے بارے میں جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں کہ حسد ہے کیا؟ تو حسد کے معنی جلنے جلانے کے آتے ہیں، لیکن حسد کی کیا صورت ہوتی ہے اور کس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسد ہے؟ تو میں آپ کو ایک واقعے کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ آپ اس واقعے سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک وزیر رہتا تھا اور ایک اس کا غلام رہتا تھا، خادم رہتا تھا۔ تو وہ غلام اور خادم جو بادشاہ کے پاس رہا کرتا تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو، بروں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بروں کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے، لیکن نیکوں کے ساتھ نیکی کرو۔ چنانچہ اس طریقے سے روزانہ وہ یہی کہتا تھا اور بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، بہت نہایت ہی زیادہ محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جو وزیر تھا، اس وزیر کو جلن ہونے لگی، حسد اس کے اندر پیدا ہونے لگا، کڑھن ہونے لگی کہ بادشاہ اس غلام سے، اس خادم سے بہت محبت کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے بارے میں کچھ تجویزیں اختیار کریں جس سے بادشاہ اس کا ساتھ چھوڑ دے، اس سے محبت کم کرے، اس کو اپنے سے دور کر دے، اپنے سے ہٹا دے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جب دربار ختم ہوا، خادم چلا گیا، غلام چلا گیا، تو اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، یہ غلام بہت بدتمیز ہے، یہ غلام بہت خراب ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، اس کے منہ سے بدبو آتی رہتی ہے، اور یہ آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کا وہ تخت ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ آپ کے پاس اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو رہنا چاہیے، لیکن اس کے منہ سے تو ایسی بدبو آتی ہے کہ لوگ آ کر کے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو کیا کرنا چاہے؟ اس نے کہا کہ اس کو اپنے سے کسی طریقے سے دور کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جب وہ کل آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ تیرے منہ سے بدبو کیوں آتی ہے، چل دفع ہو جا، دور ہو جا۔ چنانچہ اس طریقے سے وزیر نے تو بادشاہ سے کہہ ہی دیا تھا، اور پھر وزیر نے کیا کیا؟ اس غلام کی صبح میں دعوت کی، صبح میں اس کی دعوت کی ناشتے میں، اور ناشتے میں جب دعوت کی تو صرف کچا لہسن اور پیاز اس کو کھلایا، اور خوب کچا لہسن اور پیاز کھلایا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اس طریقے سے جب وہ اس کے منہ سے بدبو آنا شروع ہوئی تو ایسے ہی وہ دربار میں آ گیا، اور دربار میں آ کے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا بادشاہ کے پاس، تو اس نے کہنا شروع کیا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بروں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے جب اس نے کہا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بروں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چنانچہ بادشاہ نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، اس کے منہ سے ہوا نکلی، اس سے بدبو آنی شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر جو کہتا تھا یہ ٹھیک کہتا تھا۔ چنانچہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے ایک خط میں لکھا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ چنانچہ اس خط میں ایک خط دیا اور اس غلام کو خط دے کر کے بھیجا، کہا کہ جاؤ
فلاں درباری کو دے دو، جاؤ فلاں وزیر کو دے دو۔ چنانچہ اس نے اس خط کو لیا اور خط کو لے جا کر کے راستے میں پہنچا۔ جب راستے میں پہنچا تو وہاں پر وزیر مل گیا۔ وزیر ملا تو اس نے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، میں خود پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس غلام نے خادم نے وہ خط اس وزیر کو دے دیا، اور جب وزیر وہاں درباری کے پاس جلاد کے پاس پہنچتا ہے، جب جلاد کے پاس وہ وزیر پہنچتا ہے تو اس خط کو جیسے ہی دیتا ہے تو خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آنے والے کی گردن اڑا دو، آنے والی کی گردن مار دو، آنے والے کو ذبح قتل کر دو۔ چنانچہ اتنا جیسے ہی وہ سناتا ہے، چنانچہ وہ وزیر کہتا ہے کہ خط لانے والا میں تو ہوں لیکن دینے والا دوسرا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ جلاد کہتا ہے کہ یہ خط لانے والا یا دینے والا، اس میں یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ شرط ہے کہ جو خط لے کر آیا ہے اس کے گردن مار دی جائے۔ چنانچہ جلاد نے تلوار اٹھائی اور اس وزیر کی گردن مار دی، اس وزیر کو قتل کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جو حسد کرتے ہیں، جو جلن اپنے اندر پیدا رکھتے ہیں، وہ خود ہی ایک نہ ایک دن جل جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن مٹ جاتے ہیں، ایک نہ ایک دن ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ سناؤں، ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے اور کوئی اس واقعے سے نصیحت حاصل کرے۔ جو آئندہ کسی کا حسد، کسی کے لیے جلن اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کو کیا ہے اپنے اندر سے نکالنا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی حال کیا ہے ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ وزیر کا حال ہوا، غلام بچ گیا، خادم بچ گیا، بادشاہ نے کیا حکم کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ حسد اور جلن رکھنے والے کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جو حسد کرتا ہے تو کہتے ہیں حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کی وجہ سے ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اپنے نام اعمال سے دور ہو جاتی ہیں، اور حسد اور جلن کی وجہ سے ہم ترقیوں پہ بھی نہیں جا سکتے۔ ہمارا دنیا کا بھی جو ہے نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے، جلن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔